السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ بہت خوش تر و تازہ اور پرسکون ہوں گے اور اپنے عبادات میں مصروف ہوں گے اور اپنے کاروبار، اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے نبھا رہے ہوں گے اور اپنے احساسات پہ کنٹرول ہوں گے، آپ کے اپنے خیالات پہ کنٹرول ہوں گے، اپنے ماحول پہ کنٹرول، اپنے گھر، اپنے بزنس پلیس، اپنے بزنس ہر چیز پہ آپ کو کنٹرول ہوں گے انشاءاللہ، اور بولنے پہ بھی کنٹرول ہوں گے آپ کو۔ آج وہی موضوع ہے، ایموشنز اینڈ تھنکنگ کنٹرول کیسے کیا جا سکے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں جان لیے کہ خیالات کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اس کو ہم تھوڑا بہت خیالات کو جان لیں کہ کہاں بنتے ہیں، خیالات کیا ہیں، کیسے اثر کرتے ہیں، اس کا ایک ایکسرسائز بھی ہم نے کر لیے۔ اور اب ہم نے ایموشنز پہ بات کر رہے تھے کہ احساسات جو ہوتے ہیں، ایک احساس اچھا یا برا وہ کیسے ہم پر اثر کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے تھوڑی بہت بات کی ہے، لیکن آج اس کو اور زیادہ اس پہ بات کریں گے، اس کو بہت ایکسپلین کریں گے کہ یہ ہے کیا اور کیسے کام کرتے ہیں۔ واقعی یہ کام کرتے ہیں، برا اور اچھا دونوں یہ کام کرتے ہیں اور زبردست کام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بار کہا تھا کہ اس کے کنٹرول بڑی ضروری ہے، کہ میں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ میرے کچھ کامیابیوں کو جو میں دیکھتا ہوں، شاید میری وہ ایک اچھے احساسات اور اچھے چاہت جذبہ جو میرے تھا، اور کنٹرول آن مائی مائنڈ اینڈ باڈی اینڈ ایموشنز، شاید یہی وجہ تھا کہ کچھ چیزوں میں میں نے کامیابی حاصل کی ہے، بلکہ شاید نہیں، وجہ ہی یہی تھا۔ تو احساسات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے، خیالات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے، آج ہم صرف اسی پہ بات کریں گے اس پروگرام میں، کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اور کس طریقے سے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، کال کو سنتے ہیں، پھر آتے ہیں اسے خوبصورت موضوع پہ، اور بڑی اہم موضوع ہے، یہ بہت ضروری موضوع ہے کہ ہم خیالات کو اور احساسات کو کیسے کنٹرول کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں شائلہ بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، کراچی سے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بالکل اللہ کا شیلا، آپ کی آواز بہت تیز ہے، لیکن ٹھیک ہے، شاید مجھے ایسا آ رہا ہے، آپ کے صحیح ہوں گے۔ جی آپ کنٹینیو رکھیں شیلا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے سمدہ کا کورس کیا ہے، ٹینس کا کورس کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی بہت اچھا۔ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جی شیلا، بالکل شیئر کریں۔ پہلے تو تھوڑے سے میں اپنے گھر کے حالات کو شیئر کروں گی، جو یہ سیکھنے سے پہلے تھا، جی اس کے بالکل۔ بعد جو ہوگا۔ جی کیا شیلا میرا ایک سوال کے جواب دے سکتی ہو آپ؟ جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا سمدہ، اور کیونکہ آج کے موضوع ہماری کنٹرولنگ پہ ہے نا، کنٹرول کیسے ہم اپنے ایموشنز اینڈ تھنکنگ کو کنٹرول کریں، تو آپ نے کچھ ذہنی کچھ کنٹرول ہے ذہن پہ اور خیالات پہ، کچھ آپ کے جو آپ کے احساسات پہ، اس پہ کنٹرول حاصل ہوا ہے سمدہ کے بعد؟ بہت زیادہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، مثلا ذہن پہ آپ یہ بتا سکتے ہیں، بہت زیادہ کنٹرول ہے۔ ماشاءاللہ، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پہلے آپ کو کیا تھا، پرابلم کیا تھا؟ جی میں آپ سے یہی شیئر کرنا چاہوں گی، میرے اپنے گھر کی پرابلم بھی میں آپ سے میں یہ چاہ رہا تھا احساسات کے حوالے سے کوئی ایسا کچھ بتا سکتے ہیں؟ میرے پہلے جو احساسات تھے اور گھر کا ماحول تھا وہ بہت ڈسٹرب تھا، مجھے ذہنی سکون نہیں تھی، اور میرے گھر میں بھی مطلب سکون نہیں تھا کسی بھی قسم کا نا، لڑائی جھگڑے
शोर शराबा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मतलब एक दूसरे की बातों को, मियाँ बीवी की बात भी बर्दाश्त एक दूसरे से हम नहीं करते थे। तो इस तरह के हालात थे। तो इसको करने के बाद जो है वो मुझे महसूस हुआ कि मेरी अपनी कंडीशन तो बहुत चेंज हुई है, साथ साथ शौहर की कंडीशन में भी बड़ी चेंजिंग आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुकून हो गया है, मेरे एतमाद बहुत ज्यादा बहाल हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे बहुत सुकून हो गया है। यानी मुझे नींद की प्रॉब्लम थी, सही ऑफ का प्रॉब्लम था, सही सही इस सही, किस्म के हालात से मैं बिल्कुल निकल आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ये फजल है, सारा बहुत कुछ- बड़ी बात है। इसका मतलब है हम समदा में हम अपने एहसासात पे, अपने ख्यालात पे कंट्रोल पा सकते हैं। HMF भी किया हुआ आपने? जी मैंने HMS भी किया है। तो HMF में कैसे इंसान अपने कंट्रोल मैग्नेटिक फोर्स पे कैसे कैसे महसूसात होती है? HMS से जो मैं महसूस करती हूँ डॉक्टर साहब, एक तो मेरे पावर में बहुत इजाफा हुआ है, सही सही, बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये कि ये ऐसा जिम्मेदार शोबा HMS कि आप इससे अपनी जिंदगी के तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत और मुझे तो यूँ महसूस होता है कि मैं जो किसी की बीमारी में भी अगर मैं अपना हाथ रख दूं सही, संदा खोले बगैर, तो भी उससे फायदा होता है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे हस्बैंड को मैंने इलाज किया था, जी तो वो तो मुझे ऐसे ही मैंने हाथ रखा था, उनको तकलीफ थी ना, जी, तो उन्होंने कहा तुम सिर्फ हाथ रख दो। उनका भी एतमाद था कि मेरे हाथ से ही उनको शफा हो जाएगी। सही सही, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं हाथ रख देती हूँ। मैंने हाथ रखे, जैसे डॉक्टर साहब उनके मोहरे में तकलीफ थी, जी जी, तो वो तकलीफ जो है फौरन गायब हो गई। अल्लाह का मुझे शुक्र कहने है, लगे आपके हाथ में तो करंट आ गया है बिल्कुल। बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा। मैंने कहा बस ये अल्लाह का शुक्र है और डॉक्टर साहब का एहसान है कि इल्म उन्होंने हमें दिए हैं, अल्लाह का तो शुक्र है, इससे हम फायदा उठा रहे हैं। अब आप देखो मैंने सिर्फ आपको हाथ रखा, तो ये HMS के बाद ये कंडीशन हुई है। सही सही सही, से मेरे अंदर मजीद मेरे कुव्वत में इजाफा हुआ है, और मैं जैसे सोचती हूँ कि मैं अभी इलाज करूंगी और मेरे अंदर एनर्जी खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाती है। यानी एनर्जी से मैं खुद ब खुद मुझे फील होता है कि मेरे हाथों में और मेरे उसमें इतनी ताकत आ गई है कि मैं अभी इसको रखूंगी और शफा हो जाएगी। सही सही सही, अल्लाह का शुक्र है, बहुत और HMS से तो डॉक्टर साहब हम अपने बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। बहुत से मसाइल हम हल कर हाँ, गुस्से का कंट्रोल है, मियाँ बीवी की लड़ाई है, ये जो आजकल तलाकें हो रही हैं, कितनी ज्यादा बढ़ गई है तलाकें, और माहौल को जो बेसुकूनी में तब्दील है माहौल, उसको हम पुरसुकून बना सकते हैं। हम रोजगार के मसले को हल कर सकते हैं, हम कारोबार में कामयाब हो सकते हैं। हमारा एक मकसद होना चाहिए, सही सही, और बिल्कुल। उस मकसद को जब हम HMS में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें कामयाबी होती है। क्या समदा और HMF के जरिए हम अपने जो बुरे आदत है वो भी बिल्कुल डॉक्टर साहब दूर हो खत्म जाते कर हैं? सकते हैं। कैसे करते हैं, कैसे जल्दी हो जाते हैं, किस तरह के आसानी से हो जाते हैं? आपने किसी की आदत छुड़वाए या खुद अपनी कोई आदत हो, ऐसा कोई तजुर्बा हुआ है आपको? आदत का तजुर्बा यूँ हुआ है, जैसे मेरे घर में लड़ाई होती थी, जी, मैंने HMF को यूज किया है। अच्छा जैसे अच्छा, मुझे लगा कि आज घर में जो है मूड ठीक नहीं है, आज अच्छा। कुछ मतलब है मूड में कोई खराबी है और लड़ाई होगी, कुछ होने वाले, कुछ होने वाला है। अच्छा, मैंने HMF को इस्तेमाल किया है, आप यकीन करें मेरे घर का माहौल खुशगवार हो गया, लड़ाई नहीं हुई, माशाल्लाह लड़ाई नहीं हुई बिल्कुल भी। तो ये भी तो एक बुरी आदत है ना, गुस्सा और लड़ाई, इससे बुरी आदत तो और क्या होगी। हाँ, घर का बहुत। माहौल जो है वो आपका पूरा डिस्टर्ब होता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो ये मैंने यूज किया। अच्छा, एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं HMF की, मुझे एक दिन अपने हस्बैंड से पैसे चाहिए थे, वो मुझे दे नहीं रहे थे, मुझे जरूरत थी घर के लिए ही। अच्छा अच्छा, तो मैंने उनसे 2-3 दिन कहा, वो मुझे टालते रहे। मैंने HMS को यूज किया, मैंने कहा चलो HMS के जरिए ये भी करूं। सही मैंने सही, यूज किया डॉक्टर, शाम तक वो मुझे पैसे दे दिए उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मजे की बात है। मैंने तो जी, वो किया था कि मैंने कहा देखूं मैं HMS से मैं इनसे कुछ पैसे तो लूं, मुझे जरूरत है। सही तो सही, मैंने यूज किया, तो मुझे शाम तो वो खुद ही कह रहे ये ले लो यार, तुम पैसे ले लो, तुम मांग रही थी मुझसे। सही मैंने कहा सही, देखें कितनी कमाल की बात है ये। बिल्कुल और सही। इससे जो है मतलब आजकल देखें बच्चों की कितनी बुरी आदतें हो गई है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता,
جی سگریٹ پیتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، ماں باپ کو تو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں بچے آج کل کے، صحیح الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، بچے باہر نکلتے ہیں بہت بدتمیز ہو گئے ہیں. جی اس قسم کے عادات ہم بچوں کے بالکل HMS سے چھڑا سکتے ہیں. بالکل. میرے بیٹے کو ایک دن نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، میں اس سے کہہ رہی ہوں سو جاؤ سو جاؤ، صبح آپ نے اسکول جانا، نہیں سو رہے تھے ڈاکٹر صاحب. جی میں نے اس پہ HMS استعمال کیا، تھوڑی دیر میں وہ جمائیاں لینے لگے، کہہ رہے امی مجھے نیند آ رہی. میں نے کہا سو جاؤ اب تم صحیح سو جاؤ، صحیح اب تمہیں صبح اسکول جانا ہے. تو یہ تو میرے لیے تو اتنی جلدی جلدی کام کیا ہے. صحیح صحیح تو میں تو ہوں کہ اس سے ظاہر ہے جب میں ایک بچہ سو نہیں رہا اور اسے میں نیند تک HMS کے ذریعے اللہ کے حکم سے روحانی طاقت ہے یہ صحیح وہ بالکل کر سکتی ہوں، تو میں اپنے بچوں کے بہت ساری بری عادات کو بھی ختم کر سکتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. میری بھی کوئی بری عادت ہے تو نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر ہوئی اور میں نے محسوس کیا تو میں ضرور HMS کے ذریعے ختم کروں گی. آخر میں نے یہ سیکھا ہی اسی لیے ہے صحیح میں بالکل اپنے اور دوسروں کے جو ہے برے عادات کو ختم کروں، زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جاؤں. بالکل بالکل وہ انشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل کام کرتے ہیں. بالکل کام کرتے ہیں. اللہ کا اور شکر جو بھی ہے. بیماریوں کے مسئلے ہیں اس میں بھی یہ کام کرتا ہے، HMS بھی کام کرتا ہے وہ بالکل کرتا ہے بالکل. بالکل. اور باقی سمدہ سے تو ہم ویسے بھی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور بڑی میں نے بیماریوں کا بہت زیادہ علاج کیا ہے. صحیح میں نے عورتوں کے بہت سارے مسائل حل کیے ہیں، جو شادی شدہ عورتیں ہیں، غیر شادی شدہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے بڑے مسائل حل کیے میں نے. بالکل ہوتے ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھے خوبصورت بات ہے کہ آپ کے یعنی اس کا مطلب ہے بہت آسان ہے، ہم آسانی سے اپنے چیزوں پہ ہم اپنے پہ کنٹرول اور اپنے دماغ پہ اپنے مائنڈ پہ کنٹرول اتنی آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل بہت آسانی سے ڈاکٹر صاحب. مجھے بھی بہت غصہ آتا تھا پہلے نا، ذرا سی کوئی بات ہو جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اب میں جو محسوس کرتی ہوں کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مجھے کیا ضرورت ہے غصہ کرنے کی. ٹھیک ہے اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں اس کے غصے کو خود کم کر دوں. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آسانیاں تو ہیں، اور کیا ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی بات ہے. اور پھر کیا چاہیے زندگی میں کہ آپ اپنے اوپر بھی کنٹرول کر سکتے ہو اور اگلے کو بھی آپ جو ہے ٹھنڈا رکھ سکتے ہو. بڑی بات ہے. بہت اپنے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہو، تو پھر اور اس سے اچھا علاج اور دنیا میں کہاں سے آئے. بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. تھینک یو. انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہ حافظ. ہمیں ایموشنز پہ کیسے کنٹرول اور کس طریقے سے ہم کرتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایموشنز کیا ہے، اس کی کارکردگی کیسے ہے. ہمارے احساسات ایکسٹرنل اور انٹرنل، جو آپ کے انٹرنل جو احساسات جو جڑی ہوئے کہاں سے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو اگر خوشی ہوتی ہے تو کہاں فیل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو حلق میں فیل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دل میں فیل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دماغ میں فیل ہوتے ہیں، کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ پتہ نہیں خوشی کہاں محسوس ہوتے ہیں، کچھ کو منہ میں محسوس ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو وہ کچھ لوگ کوئی بھی ایسا کچھ چیز دیکھتا ہے آنکھوں میں محسوس ہوتا ہے ان کو کہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ہاں بڑا اچھا ہوا. کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے بیک میں. اگر برے اثرات ہے چاہے اچھے اثرات ہے، بیک میں کبھی کبھی زیادہ تر لوگوں کو لہریں محسوس ہوتا ہے. ایسے کہ خوشی کہاں اور کہ کس جگہ پہ آپ کو محسوس ہو، کیسے آپ اپنے احساسات کو جاننا بڑی ضروری ہے کہ آپ جان سکے اور اپنے آپ کو اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ ایک پین اور ایک وہ لے لیں کہ آپ کنٹرول پانے کے لیے ایک چیز کو جاننا بڑی ضروری ہے. کنٹرول پانے کے لیے ذہن پہ تھوڑا سا اسٹڈی کریں. میں نے کتابیں لکھی ذہن کیا ہے، ماورائے علوم کے خلاصہ اور عمل میں بھی ہے ذہن کیسی کارکردگی ہے اس کے. ڈپریشن کے جدید طریقے علاج کی کتاب میں بھی میں نے لکھی ہے کہ وہاں پر یہ کیسے کام کرتے ہیں واقعی ذہن، کیسے ذہن سے علاج، ذہنی طاقت سے علاج کیسے کیا جائے. تھوڑا بہت دماغی صلاحیتوں پہ پڑھ لے بڑی ضروری ہے.
یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ کو شاید سادہ لگیں گے لیکن آپ کے اپنے مطالعہ ہے, آپ کے اپنی کارکردگی ہے, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو تھوڑی سی اس پہ آپ پڑھ لیں اور کوشش کریں, ساتھ ساتھ میرے پروگرام دیکھتے رہیں. میں بڑے آپ کو بہت ساری چیزوں کو بتا سکتا ہوں اور آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور آپ کنٹرول پائیں گے اپنے احساسات پہ, بلکہ ہم ادرس کے, دوسروں کے خیالات کو اور احساسات کو بدل سکتے ہیں. مثلا نیگیٹیو سے پازیٹیو کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ماحول میں جو ہم رہتے ہیں ہماری وجہ سے بھی ماحول چینج ہوتے ہیں, ماحول میں تبدیلیاں آتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو احساسات ہے اگر نیگیٹیو ہے تو ماحول ساتھ ساتھ نیگیٹیو ہوتا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر خیالات ہمارے ایسے تو بھی ایسا ہی ہے. تو اس لیے اپنے احساسات پہ قابو پانے کے لیے مائنڈ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, خیالات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو عام سا میں ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے خیالات کو کنٹرول کریں, پھر اس کے بعد احساسات کو کنٹرول کریں. طریقہ کیا ہے یہ لازمی ہم اس پہ بات کریں گے, لازمی طریقے پہ ہم بات کریں گے کہ طریقہ کیا ہے. اور احساسات کو ہم نے اب ہم نے جان لیے کہ ہمارے اندر کوئی پاور ہے, ایک طاقت ہے جسے خیالات کہا جاتے ہیں, اور ایک پاور طاقت ہے جسے احساسات کہا جاتے ہیں. اب خیالات کی وجہ سے کہا جاتا ہے احساسات بنتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, احساسات کی وجہ سے کوئی ایسا کوئی چیز ہے جو احساس کے نام سے ہے جس کی وجہ سے خیالات بنتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے دونوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن خیالات کا تھوڑا سا سائڈ زیادہ باری ہے کہ خیالات سے ہی احساسات بنتے ہیں. اور واقعی کہ جیسے ایک ذہن میں ایک خیال آیا کہاں سے یہ نہیں پتا, آیا کہ بنا یہ بھی نہیں پتا نا. تو وہ چلو آیا ہم سمجھتے ہیں خیال آیا, اس کا مطلب ہے خیال باہر سے آتے ہیں نا. خیال آیا, جیسے ذہن میں خیال آیا تو ہو سکتا ہے خیال آپ کے کئی اور سے آ رہا ہوگا, لیکن سائنٹیفکلی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو خیال بنتا ہی اندر سے, اور مائنڈ میں بنتے ہیں, کانشیس سب کانشیس ان کانشیس ہے اس میں بنتے ہیں. تو جہاں سے خیالات بن رہے ہیں اس خیالات کو کنٹرول کرنے کے ہمارے پاس ایسا کچھ ہو جہاں سے زیادہ سورس نیگیٹو خیالات کا جہاں سے ہے اس پہ قابو پائیں, جہاں سے وہ زیادہ نہ بن پائیں اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی خراب نہ ہو جائے. اور جو اچھے خیالات جہاں سے بنتے ہیں اس کو اور انرجیٹک کرنا, بڑھانا اس کو. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی سر میں عمر حیات بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عمر حیات صاحب, کیسے ہو آپ؟ اچھے ہوں سر, اللہ کرم ہے, آپ دعائیں چاہیے بس. جی آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر آج کے پروگرام میں کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایموشنز اینڈ تھنکنگ پہ کنٹرول. کنٹرول آن ایموشن, احساسات اور خیالات پہ کنٹرول کیسے پایا جائے. احساسات اور خیالات, اچھے اور برے دونوں قسم کے خیالات نا سر؟ دیکھیں اچھے خیالات پہ تو کنٹرول ہونی نہیں چاہیے, بس چلتے جائے بڑھتے جائیں, اچھے ہو جائیں اور زیادہ. لیکن جو بری خیالات ہیں جو ہماری زندگی کو خراب کرتے ہیں, ہماری شخصیت کو خراب کرتے ہیں, ہمارے ماحول کو خراب کرتے ہیں, اس پہ تو قابو پانا بڑی ضروری ہے نا, ہے نا؟ بالکل سر, بالکل بالکل. تو کیسے آپ بتا سکتے ہیں ہماری حیات؟
برے خیالات کو کیسے کنٹرول پایا جائے؟ جی عمر صاحب کیسے کنٹرول کیا جائیں بتائیں. ہاں تو سر خیالات جو ہیں برے تو یہ کہ ان کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. نقصانات تو بڑے ہوتے, صحیح بات ہے. بالکل, اگر نقصانات کو سامنے رکھا جائے اور ان پر مطلب کانسنٹریٹ کیا جائے کہ بھئی اتنا زیادہ نقصان ہوگا اس میرے برے خیال سے, جی تو آہستہ آہستہ مطلب ایک دم سے کنٹرول کرنا تو کسی بھی چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. صحیح. لیکن جو خیالات ہوتے ہیں یا برے قسم کے خیالات ہوتے ہیں ان کو ان کی جو نقصانات پر اگر نظر رکھیں کہ بھئی اس سے اتنا زیادہ نقصان ہوگا, اتنے لوگوں کو نقصان ہوگا, اتنی شدت سے نقصان ہوگا. تو آپ ٹیکنیک بتا رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی بات ہے, بہت اچھا. اچھا مطلب اس کو ٹیکنیک کو مد نظر رکھ کر ہی اس کو کنٹرول کریں گے. بالکل صحیح, بہت اچھا. جی, تو جب آپ مطلب خود اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے جب اس کی جو ہے مطلب مؤثر اثرات پر نظر رکھیں گے جی, تو اس کی جو ہے نا مطلب خود جو ہے نا آہستہ آہستہ کمی ہونا شروع ہو جائے گی برے خیالات کی, یا آپ خود اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں گے. جی یہ جو نقصان اتنا ہو رہا ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا کسی بھی قسم کا. صحیح. جی, تو اس لیے برے خیالات یا بری سے جو ہے نا انسان جو ہے وہ چھٹکارا پانے کے لیے ایک یہی وہ کر سکتا ہے کہ اس کا نقصان پہ نظر رکھے کہ نقصان نہیں ہونا چاہیے, نہ اپنا نقصان ہو نہ دوسرے کا نقصان ہو کسی کا. صحیح. بہت اچھا, بہت زبردست. تو کس طرح کے ہم قابو پا سکیں گے؟ مثال کے طور پہ کیا سمدھا اور ایچ ایم ایف میں کوئی ایسا کچھ ہے جس طرح ہم سمدھا میں اور ایچ ایم ایف میں ہم سیکھتے ہیں, کیا ایسا کوئی ٹیکنیک اس میں ہے کہ ہم اس چیزوں پہ قابو پا سکیں؟ اگر سمدھا میں جو ہے وہ جو ہے مطلب بری عادتیں یا برے خیالات یا بری چیزوں کو قابو پانے کے لیے جو ہے نا بہت ساری اچھی چیزیں سکھائی گئی ہیں. بالکل, جس طرح کے مثلا غصہ ہے, جس طرح کے جی مطلب غصہ ہے یا مطلب ڈپریشن وغیرہ ہوتا ہے یا ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے, انزائٹی وغیرہ ہوتی ہے, صحیح, تمام چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. یا خوف ہوتا ہے, خوف بھی لوگوں کو کچھ عادت ہو جاتی ہے کہ بھئی ہر وقت خوف میں مبتلا رہنا. صحیح. انجانا خوف ہوتا ہے کہ بھئی جیسے کہ بچوں کو جو ہے وہ ٹیچر سے خوف ہو جاتا ہے یا اپنی پڑھائی سے خوف ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے سوال یاد نہیں ہے, صحیح, ہوم ورک مکمل نہیں ہے. ہاں بالکل, کسی چیز سے ٹائم سے یا چیزوں سے صحیح فائدہ نہ اٹھانا, یہ بھی موقع سے صحیح فائدہ نہ اٹھانا, یہ بھی ایک لیزینس یا کاہلی سستی میں آتے ہیں نا. اور یا نالج کا نہ ہونا, مثال کے طور پہ ہم کس طرح کے, یہ بھی ایک ایسا احساس ہے ہمیں کہ ہمیں لیتارجک حالت لے جاتا ہے. مثلا اگر ہم ساحل پسند ہے بہت زیادہ, یعنی وہ ہم لیتارجک حالت میں چلتے ہیں اور ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتے ہیں, یہ بھی ہمارے ایک خیال ہو سکتے ہیں کہ ہم بس ایسا ہی ہے, ڈھیلا پن اور یہ چیزیں, یہ بھی ایک خیال ہو سکتا ہے. بالکل سر, یہ بھی ایک خیال نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سست ہیں, لیزی ہیں. ان کو مطلب ان چیزوں کو سمدھا سے بہت اچھے طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے, سمدھا 2, 3, 5 وغیرہ سے. جی بالکل. ہاں 1 to 4 تو بہت ہی بیسٹ ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. 1 to 4 جو ہے برے خیالات کے لیے یا کسی قسم کی بھی بچوں میں بڑوں میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل بہت اچھا فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تو وہ تو صحیح بات ہے, لیکن کوئی ٹیکنیک تو بتائیں ہمیں. ویورز آپ کو سن رہے ہیں کہ کیسے آپ نے اپنے کچھ چیزوں کو کنٹرول کیے تھے. سر مختلف ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں کہ جیسے دیکھیں انسان عمر صاحب, ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہیں. آپ میں کیا تھا جو آپ نے سمدھا سے کیا اور کیسے کیا, یہ ہمیں بتا دیں.
سر سمجھا میں جو زیادہ تر جو ہے وہ آج کل جو عام ہے بہت زیادہ کہ انسان جو ہے وہ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر جھوٹ بول دیتا ہے کسی بھی کام کے لیے. جھوٹ بھی ایک بری عادت ہے. صحیح, جھوٹ بولنا بھی بری عادت ہے. صحیح صحیح بالکل. تو میری بھی سمجھو عادت ایسی تھی کہ میں مذاق میں بھی اور ویسے بھی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر بھی جو ہے نا جھوٹ میں بول دیتا تھا. لیکن اب جو ہے کہ میں اس کو فوراً سے مطلب جو ہے نا محسوس کرتا ہوں کہ یہ کام غلط ہو گیا, چاہے کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا. صحیح 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 صحیح. ایک جھوٹ بولنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو 100 اور جھوٹ بولنے پڑیں گے. بالکل بالکل. تو اسی طرح سے یہ جھوٹ بولنے کے نقصانات بہت ہیں. ہاں, تو جھوٹ بولنے کے جتنے نقصانات ہیں اس کو مثلا جھوٹ بولنا کیسے چھوڑا جائے, آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ یہ سر میں نے جو سمجھا کا جو کورس کیا تھا 1 to 4 اور 5 سے 6, تو اس میں جو ہے نا مجھے مطلب فیلنگ بڑھ جاتی ہے ایک طرح سے, جیسے کوئی آپ کے ساتھ کوئی ہوتا ہے ٹوکنے والا, بھائی آپ نے یہاں غلط کیا ہے, تو ایسے احساس ہونے لگتا ہے, اندر سے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا, شدت سے محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا. تو مطلب ایک دم سے مطلب جھوٹ بولنے کی عادت تو ختم نہیں ہوتی, لیکن محسوس ہونے لگتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا احساس ہے, ضمیر جاگ جاتا ہے سمجھو. صحیح. تو لگے یہ غلط ہو رہا ہے کام, اور آئندہ سے میں کوشش کروں گا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. ماشاءاللہ. اور بعض دفعہ سر مجبوری بھی اگر آ جاتی ہے نا کہ بھائی مجھے جھوٹ بولنا ہے کیونکہ اس سے تو مطلب بہت زیادہ ٹینشن کریٹ ہو جائے گی, تو وقتی طور پہ میں جو ہے نا کس طرح سے وہ کرتا ہوں, لیکن بعد میں اس کو ریموو کرتا ہوں بھائی میں نے یہ غلط کیا ہے. صحیح, ماشاءاللہ. اور یہ 1 to 4 سے جو ہے سر کہ مطلب جو ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, یا کسی قسم کا خوف یا گھبراہٹ, بلا وجہ کی بے چینی, صحیح, یہ بہت فائدہ دیتا ہے. مطلب لیول 2 تو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا عمر صاحب آپ نے کال کیے, بڑے اچھے انفارمیشن آپ نے ویورز کو دیے, اور یہ بہت بڑی موضوع ہے نا. جی سر بالکل بالکل. بہت ہی اہم موضوع ہے یہ کہ ہم اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کریں, اپنے خیالات کو کیسے کنٹرول. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کیسے کنٹرول کیا جائیں, بتائیں کیسے کنٹرول کیا جائیں. لیکن میں بتاؤں گا آپ کو ٹیکنیک کیسے کنٹرول کیا جائیں. چلو آپ نے کال, ہمت کریں, یہ بھی ایک عادت ہے, عادت کو تھوڑا سا بنا لے کہ آپ جو اچھا کام ہے وہ فوراً کریں. فوراً آپ فون اٹھائیں اور کال کریں ہمیں, اور آئیے, تشریف لیں اور سمدھا ہیلنگ اپنائیں, ریل سائنسز کو اپنائیں, اور اپنی زندگی میں تبدیلی لیں, چینج لیں, بہتر طور طریقے سے اپنے خیالات, اپنے مائنڈ چیزوں پہ کنٹرول پائیں. لیکن میں یہاں ٹیکنیک بتاؤں گا انشاءاللہ, یہ بھی اچھا رہے گا. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ اگر آپ اپنے خیالات پہ, اپنے چیزوں پہ کنٹرول پاتے ہیں, تو اس کے لیے ایک کو چیز کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ایک دم نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں میں بڑا کنٹرول ہے میرے میں پہ, کچھ ایسا ویسا, وہ چند عرصہ وہ عادت چھوڑ دیتا ہے, پھر لے لیتا ہے. جی یہ کنٹرول اتنا, یہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کہہ سکتے. کنٹرول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کنٹرول کہتے ہیں. ایک چیز کو پہلے سے نشاندہی کرتے اس کو کنٹرول کریں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر شمائلہ شیخ بات کر رہی ہوں, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے. شمائلہ شیخ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر کراچی سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ کراچی کی کالز بڑی آ رہی ہیں آج کل. جی سر, کراچی میں ریسنٹلی آپ کی کلاسز بھی تو ہوئی ہے نا, ابھی 1 to 4 کی ہوئی ہے, 5 اور 6 کی ہوئی ہے, تو میں آپ کی ریسنٹلی اسٹوڈنٹ آپ کی ہوں, 5 اور 6 کی ہے میں نے. جی شمائلہ, بس کلاسز چل رہی ہے, اور زیادہ کلاسز چل رہی ہے شمائلہ. ابھی بھی جاری ہے کلاسز یہاں پر کراچی میں. تو
7 اور 8 کی کلاس بھی ہے ابھی ہم لوگوں کی 14 کو. جی 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 بہت اچھا. آپ نے میچ والے دن کلاس رکھ لی ہے 7 اور 8 کی, پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتے ہیں, ہم تو وہ تو کام ہوتے رہیں گے. آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں, آج کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام؟ سر ہم آج کے پروگرام میں ایک تو پہلے تو ہم اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شمائلہ, میرا موضوع ہے ایموشنز اینڈ تھنکنگ پہ کنٹرول. کیا آج میں ٹیکنیکس بتا رہا ہوں لوگوں کو, تو مجھے یہ بتائیں ویورز کو, مجھے آپ سب سن رہے ہیں, آپ کو کوئی ایسا طریقہ آپ کو آتے ہیں جو آپ اپنے خیالات, اپنے مائنڈ, اپنی چیزوں پہ کیسے قابو پاتے ہیں؟ سمدہ اور ایچ ایم ایف کرنے کے بعد آپ کیسے قابو پاتی ہے اپنے جو آپ کے جو نیگیٹیو تھنکنگ؟ ظاہر ہے ہر انسان میں نیگیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے, ہر انسان میں کچھ برے عادات, کچھ ناپسندیدہ عادات ہر انسان میں ہوتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکے اور اپنے احساسات کو, مثلا ایک چیز کے بارے میں میرے احساسات ہے جو کھنچتے جا رہے ہیں, بالکل مجھے وہ چیز اپنی طرف جذب کرتے جا رہے ہیں, اب میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, اس کو کیسے کنٹرول کر سکوں؟ کوئی ایسا کوئی ٹیکنیک آپ بتا سکتی ہیں آپ نے کیسے؟ جی سر, جو ٹیکنیک میں اپنے لیے یوز کرتی ہوں میں وہ بتا سکتی ہوں آپ کو. جی بالکل بتا. سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جتنی بھی نیگیٹو تھنکنگ ہے, فار ایگزامپل کبھی کبھی لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے یا دماغ پر جو ہے وہ کسی کا دوسرے کا برا کرنے کا خیال آتا ہے, یا کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے, تو پہلی چیز تو یہ کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کا کورس کرنے سے وہ نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باوجود اگر کسی کو غصہ زیادہ آ رہا ہے یا مایوسی کا شکار ہے وہ, یا اس کو لوگوں سے کچھ اریٹیشن ہے, کچھ پرابلم لگتا ہے, لوگوں سے تنگ کر رہے ہیں, تو اس کو کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھا سوچیں, دوسروں کو اچھا کریں, تو آپ کے لیے اچھا خود بخود ہوگا. بہت اچھا بہت اچھا. میں تو یہی ٹیکنیک استعمال کرتی ہوں. میں نے سمدھا کورس بھی اسی لیے کیا تھا کہ میں دوسروں کا کچھ اچھا کر سکوں. بہت اچھا, بہت زبردست. جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے, جب سے میرے ساتھ تو سارا کچھ اچھا ہی ہو رہا ہے, سب کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے, اور میں نے جن لوگوں کا علاج شروع کیا ہے ان لوگوں کا بھی پازیٹیو اثرات شروع ہو گئے ہیں. جب پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا ان لوگوں کا علاج, ایک آنٹی جو 13 سال سے بیمار تھی, وہ شروع کے 1 مہینے تک جو میں نے ان کا علاج کیا وہ کہتی تھی مجھے نہیں کروانا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, لیکن اب ماشاءاللہ سے جب سے میں نے 5 اور 6 لیول کیا اور ان کو میں ہیلنگ کر رہی ہوں, انہوں نے پازیٹیو باتیں کرنی شروع کر دی ہے. اب وہ خود میرے پاس آتی ہیں کہ جی میرا علاج کر دو, مجھے بہتری محسوس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے میں پھر آگے سیکھنے میں بھی انٹرسٹڈ ہوں. تو میں بڑی بات ہے شمائلہ, آپ میں کتنے برداشت اور آپ میں ماشاءاللہ کتنا, کیونکہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خود ہیلر پہ, اگر کوئی شخص کو علاج نہیں ہو رہا ہے تو اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں نا. نہیں سر, اگر مریض خود چھوڑ رہا ہو نا کہ نہیں کروانا مجھے علاج, تب بھی میں اس کو نہیں چھوڑتی ہوں اور میں اس کا علاج کرتی رہتی ہوں, کہ میں ان کو کہتی ہوں میری تسلی کے لیے آپ مجھ سے علاج کروا لیں. بہت اچھا بہت اچھا. کیونکہ کسی کا اچھا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہم جواب دے سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی کا بھلا کر کے آئیں. صحیح صحیح صحیح, یہی سوچ کے جو ہے. اور اس کے علاوہ نیگیٹیوٹی کے سارے اثرات تو سمدھا ہیلنگ انرجی کرنے سے خود بخود ہی چلے جاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی. اور اگر کسی کو کوشش کرنی ہے اپنی نیگیٹیوٹی کے اوپر قابو پانے کے لیے, تو پھر وہ لوگ ایسا کریں کہ وہ ہر چیز اچھی سوچیں اور لوگوں کا اچھا سوچیں گے, تو ان کے ساتھ خود اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل بالکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بالکل بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ پہلے بھی جب اسٹارٹ کرتے ہیں لوگ, تو کچھ لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے کہ کسی کورس کے کرنے سے لوگ اپنی سوچوں پہ قابو پا سکتے ہیں, یا ان کا غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے, یا نیگیٹیوٹی کنٹرول ہو سکتی ہے. کیونکہ لوگوں کو تو دوائیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے نا, جی بالکل, روحانی طاقتوں پہ بھروسہ ہوتا نہیں ہے. لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو انہیں خود بخود یہ اس چیز پہ یقین آ جاتا ہے. جی 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 شمائلہ, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھے. تو جتنے لوگوں کے ساتھ, ایک تو خود جو ہیلر بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں, اور وہ اپنے اثرات جب دوسروں کو بھی دیتا ہے, جب دوسروں کو ہیلنگ کرتا ہے, تو اس کی پازیٹیوٹی دوسروں کو بھی اثر کرتی ہے, اور وہ لوگ بھی پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ 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 شمائلہ, بہت اچھا. آپ نے ایچ ایم ایف بھی کیے ہیں؟ نہیں سر, ایچ ایم ایف میں رجسٹریشن کرواؤں گی, ابھی تو نہیں کیا ہے میں نے. ابھی سمدھا 1 to 8 کی رجسٹریشن کروا چکی ہوں میں, اور 1 to 6 میرا کمپلیٹ ہوتا ہے, باقی 7 اور 8 کی کلاس میری 14 کو ہے. اچھا اچھا اچھا, ماشاءاللہ, بہت اچھا. میں نے 7 اور 8 لیول کے لیے بھی اپنے بہت سارے پیشنٹ جمع کیے ہیں. کچھ لوگوں کی مجھے ٹیومرز کا علاج کرنا ہے, کچھ لوگوں کی آئی سائٹ کا علاج کرنا ہے, تو سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ میں لیول کمپلیٹ کر لوں تو پھر میں ان کا علاج کروں. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو
اور بہت ساری خوشیاں اور بہت سارے اچھائیاں اور علم عطا فرمائیں. بالکل سر، آپ بھی اللہ تعالیٰ اتنا علم عطا فرمائے تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا علم ہم سے شیئر کریں اور ہم لوگوں کو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں اس سے. میں تو انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا. میرا تو زندگی کا مقصد ہی بس یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی کچھ دیتے ہیں تاکہ میں ان کے جو اتنے خوبصورت بندے ہیں، اتنے خوبصورت ان کے مخلوق ہیں، ان سے شیئر کرنا اچھا لگتا ہے مجھے. جی بہت اچھی سر، اور سب سے زیادہ یہی اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. بالکل صحیح، بہت اچھا بہت اچھا. علم حاصل کرو اور پھر غرور میں مت ہو، اور جتنا علم حاصل کرتا ہے انسان اور اتنا ہی انسان اپنے آپ کو لا علم سمجھتا ہے. لیکن جب لا علمی جہاں پر ہوتی ہیں وہاں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ہم ہیں اور بس اور کچھ نہیں ہے، اور ہم بہت کچھ ہے یا یہ وہ اس طرح کے. جی جی بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں، بہت ساری چیزیں عطا فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں اس سے نیگیٹو ریڈیشنز آتے ہیں. جی بالکل بالکل سر، بہت نیگیٹو ریڈیشنز آتے ہیں اور زندگی میں کئی بار ایکسپیرینس کی ہے. احساسات نیگیٹو آتے ہیں ان لوگوں سے، اور ایسے لوگوں سے تھوڑے سے دور رہنے چاہیے. اور ان سے دور رہنے کے بجائے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی پازیٹیوٹی کے اثرات ان کی نیگیٹیوٹی ختم کر دوں. ماشاءاللہ، کیا گریٹ بات کی آپ نے. لیکن یہ کہ اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اس کے درمیان تو ضرور ان کے اثرات ہم پر ہوتی ہیں، کیونکہ ماحول سے ہمارے اندر چیزیں انسٹال ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ جی ہاں ہوتی ہے سر. تو اس طرح کی تھوڑا سا بجائے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا، بڑی زبردست بات کہی کہ بجائے اس کے کہ ہم ان سے دور رہیں، ان کو اپنے پازیٹیو جو ہمارے رویہ ہے اسی سے ہم ان کو کر لے، یعنی وہ ہم اختیار کرے تاکہ ماحول وہ لوگ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات کہی آپ نے. جی سر، میری تو یہی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ میں لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ دوسروں کے نیگیٹو اثرات ہیں یا ان کی بری عادتیں ہیں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ میں اپنی اچھی عادتیں اور اپنی پازیٹیوٹی سے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہوں. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھا. اور اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ سمدھا اور ایچ ایم ایف سے ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے احساسات اور اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا. بالکل بالکل سر، بالکل کر سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر سمدھا اور ایچ ایم ایف کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ان کے جو ہے اتنی زیادہ پاور نہیں ہوتی اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی. لیکن اگر ہم کوشش کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری پاور بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی مینٹل ایبلٹیز کو بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت اچھا، بہت خوبصورت بات ہے. بہت اچھا شمائلہ آپ نے کال کی ہے. تھینک یو. دعا کریے گا ہم آگے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ سکیں اور لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں. انشاءاللہ بالکل بالکل، کیوں نہیں. سر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں اور اچھی صحت عطا فرمائیں. اللہ حافظ. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کنٹرول آن ایموشنز اینڈ تھنکنگ. ہم ٹیکنکس چلو بتا دیتے. یہ خیالات اور یہ احساسات کہاں سے بنتے ہیں، بہت بڑا فلسفہ ہے. سیکھیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ اس کو ہم سیکھتے جائیں گے. لیکن یہاں پر چونکہ میں نے وعدہ دیا ہے کہ آپ کو ٹیکنیک بتاؤں گا کہ کس طرح کے، میں کئی ٹیکنیک آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اگر بہت سے پرابلمز ہمیں ہوتے ہیں کہ پڑھنے کی صلاحیت آج کل ہماری ختم ہو گئے، ہمارے احساسات کتاب کے ساتھ نہیں بنتے ہیں، قلم کے ساتھ نہیں بنتے ہیں، اور آج ہم بیزی ہے اور دوسری چیزوں میں، کمپیوٹر میں، باقی جو چیزیں ایکسٹرا چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہم بیزی ہیں. جو ضروری چیزیں ہیں وہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوتے، اس چیزوں پہ ہم کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آج کل نوجوان طبقہ جو ہے ان کے، یا جوان طبقہ ہے، نوجوان طبقہ ہیں، بچے ہیں، اتنے بزی ہو گئے ہیں وہ لوگ یہ کمپیوٹر پہ، اس کی باڈی بھی منجمد ہو رہے ہیں.
تو ہم کبھی جب کتاب اٹھاتے تھے تو ہمارے استاد کہتے ہیں چل پڑھو، ساتھ ساتھ چلتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ. کبھی کبھی ایسا کیا کرو، پارک میں جا کے آپ پڑھتے جاؤ ساتھ، یہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائیں گی، تازی ہوا بھی مل جائیں گی، کھلے آسمان بھی مل جائیں گے آپ کو، اور ساتھ پڑھائی بھی ہوتی جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا چل قدمی بھی ہو جائیں گی، یعنی آپ ساتھ واک بھی کریں گے تو آپ کی صحت اچھی ہو جائیں گے، بہت اچھا آپ کی میموری بھی کام کریں گے. آزاد فضا میں آج کل بچے گھر میں کمپیوٹر پہ یا کار میں ہر جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا موبائل پہ، بالکل وہ اسٹریس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور باڈی جو ہے نا موو نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے احساسات آج موبائل کے ساتھ جڑی ہے، ہمارے احساسات آج کمپیوٹر کے ساتھ جڑی ہے، ہمارے احساسات آج ٹی وی کے ساتھ جڑی ہے. ٹی وی پہ بھی وہی پروگرامز دیکھتے ہیں جو کہ بس ہمیں انٹرٹین کرے، بس جو ہنسے ہم. ٹھیک ہے، ہنسے، لازمی ہنسنا اچھا ہے، کبھی کبھی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اتنا بھی اس چیزوں کو مت لو کہ بالکل ہی یعنی اسی میں لگے رہے اور آپ سے بڑے اہم کام چھوڑ جائیں، بھول جائیں آپ سارے کچھ. موویز دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے کام کے اتنے نہیں، بلکہ وہی ڈرامے ہمارے خیالات کو کنورٹ کرتے ہیں کسی اور طرف، نیگیٹو طرف کنورٹ کرتے ہیں. وہی ایکٹ ہوتے ہیں ہم سے، ہمیں وہی ڈرامہ دیکھتے ہوئے یا کوئی چیز رلاتے بھی ہے، کبھی کچھ لوگ رو بھی جاتے ہیں کہ احساسات جو ہے نا وہ رونے والے ہو جاتے ہیں. اب یہ حالات یہ کیسے ہوتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس پہ کنٹرول پائیں چیزوں پہ. تو کس طرح ہم اس کو ہم مثلا اگر کسی چیز کے ساتھ احساس ہمارے نہیں اس کے ساتھ جڑا جائے، اس کسی چیز سے الگ کیا جائے، یہ ایک کال کے بعد آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ہم ماریہ بات کر رہے ہیں کراچی سے. جی ماریہ، کیسے ہیں پیارے؟ اچھی ہو، خوش ہوئے؟ ہاں جی بالکل، بہت زیادہ خوش ہے. طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل. اچھا، شکر ہے. آج کے پروگرام میں ہمارا یہ ہے کہ ہم کس طرح کے اپنے احساسات پہ اور اپنے خیالات پہ کنٹرول پائیں، کس طرح کی کیا مثلا کوئی شخص پڑھتے نہیں ہے، ہاں کوئی پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، ان کو وہ لگے ہوئے ہیں یا کبھی فون پہ بزی ہیں، کبھی کمپیوٹر پہ بزی ہیں، کبھی ڈراموں اور موویز پہ بزی ہیں، اور گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے ہیں، کسی پارک میں بھی نہیں جاتے ہیں کہیں کہ وہ پڑھ لے. میں دیکھتا ہوں کہ پارکوں میں لوگ ایسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر میں پڑھتا تھا وہاں پر پارکوں میں مثلا صبح یا شام کو عصر کے ٹائم میں دیکھتا کہ ہم سب اسٹوڈنٹ وہاں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے تھے، بینچوں پہ بیٹھے ہوتے، کئی ادھر ادھر، کئی درخت کے نیچے، کئی آزاد فضا میں خوبصورت سے. یہاں میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کہ لوگ بس آتے ہیں ایسے ہی، کس مقصد کے لیے آتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. پہلے تو ہوتا ہی نہیں ہے، جو آتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مقصد تھوڑی دیر کے لیے بس ایسے آ جاتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ آزاد فضا میں، تھوڑے سے آزاد ہوا میں تھوڑا سا وہ رکھے، چونکہ اسٹڈیز کے ساتھ ان کے شوق نہیں ہے. تو شوق کیسے بڑھائے جائے ماریہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو بہت شوق ہے پڑھائی کا، بہت زیادہ شوق ہے ہمیں تو. شوق کیسے ہوا؟ شوق بس ایسی پڑھائی میں دل لگتا تھا، شروع میں بہت اچھی لگتی تھی ہمیں پڑھائی. اچھا. ہم نے پہلے پڑھا، اس کے بعد ہم نے حفظ بھی کیا. اچھا. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں بہت اچھی لگتی ہے پڑھائی، بہت زیادہ پسند ہے ہمیں. اچھا ماشاءاللہ، یعنی آج پڑھائی آپ کو پسند ہے؟ ہاں جی، اور ہماری کافی مدد سمدہ نے بھی کیا. بہت اچھا ماشاءاللہ. ہم ایگزام دینے جاتے ہیں، ہمیں بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہوتا، بالکل بھی نہیں. ہاں، امتحان کا خوف، ہاں آپ نے بات کہی بڑی زبردست. امتحان کے خوف جو لوگوں میں ہوتے ہیں وہ بہت برے اثرات کرتا ہے، کیونکہ وہاں جا کر سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. بعد میں ان کو یاد ہوتے ہیں، یا اس سے
پہلے ان کو یاد ہوتے ہیں، وہاں جا کے جیسے آ جاتا ہے خوف کی وجہ سے وہ سارے سوالات بھول جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. اور بلکہ امتحان کے دوران جب وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، میموری اس کے کام صحیح نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ہم اس کلاس میں جاتے ہیں نا تو سب کافی سارے بچے ہیں، وہ سب ایسی پتہ نہیں کیسا ہوگا کیا دیں گے یہ اور وہ. میں نے بولا ٹینشن مت لو، بس ریلیکس ہو اور پیپر دو بس. اور سب بہت زیادہ ریلیکس فیل ہوتی ہے جب سے بھائی ہم نے سمدھا ہیلنگ سیکھی ہے. ہمیں تو بھائی بہت فائدہ ہے، بہت زیادہ. ماشاءاللہ بہت اچھا ماریا. تو سمدھا سے جب آپ آن کرتی ہے تو آپ کو میموری بھی اچھے کام کرتے، تیاری بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور پڑھائی کے ساتھ آپ کو یعنی آپ کے احساسات بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کتاب کے ساتھ، لکھنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، ہے نا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب. اور تھوڑا میری مما نے بھی میرے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا جب میں آج یہاں تک پہنچی ہوں. جب میں حفظ کر رہی تھی اس وقت بھی میری مما میرے ساتھ تھی، بہت میرا ساتھ دیا انہوں نے. اچھا. جی ماریا، آپ نے حفظ بھی کیے ہیں؟ ہاں جی. کیا کیے؟ حفظ کیے؟ قرآن کریم کو حفظ کیے؟ ہاں جی ہم نے حفظ کیا قرآن کریم کو. ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ. بہت اچھا. صاحب اب آپ کی دعائیں چاہیے، میں بہت آگے تک پڑھنا چاہتی ہوں. بالکل انشاءاللہ، بالکل، کیوں نہیں. آپ کی طرح کی پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں ہم بھی. بالکل ایسے ہی آپ اور اونچی سوچیں، زیادہ اونچی سوچیں. انشاءاللہ آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اتنی عمر میں حفظ بھی کیے، اور آپ ابھی پڑھ بھی رہی ہے، بڑی بات ہے. دوسرے اسکول بھی پڑھ رہی ہے آپ، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ دیکھیں آپ کے اندر وہ ایک چاہت، احساسات ہے آپ کی مطالعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ہاں، تو آگے بڑھنے کے انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، اپنے لیے اچھائیاں ڈھونڈیں گے ہم انشاءاللہ، اور زیادہ بہتر. کچھ نہ کچھ خامیاں تو ہر انسان میں ہوتے ہیں نا. جی ڈاکٹر صاحب بالکل. اور جو ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہاں کیا کیا جائے گا؟ ہاں، جو پڑھنا نہیں چاہتے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. اچھا، ان کو اہمیت نہیں ہوتی ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے. احساسات اس لیے اس کی جڑی نہیں ہے کہ ان کو اہمیت نہیں ہے پڑھنے کا. اگر پڑھنے کی اہمیت کوئی رکھے تھوڑا سا کہ مثلا مجھے آئندہ فیوچر کو اگر تصور کرے کہ میرے جو فیوچر ہے، میرے جو مستقبل ہے، وہ کتنا روشن، برائٹ، اور کتنا خوشگوار، کتنا اچھا ہے پڑھنے سے، تو وہ خود ہی ایک دم پڑھنے لگتے ہیں. یہ اس طرح یہ دہراتے رہیں، دہرانے سے وہ ہوتا یہ ہے کہ ان میں کہ مثلا اس کی جو بینیفٹس ہے، پڑھنے کے جو بینیفٹس ہے، وہ لکھنا بڑی ضروری ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا بڑی ضروری ہے. اور ایک ٹیچر، ایک ماں باپ کو بھی، جو کوئی شخص نہیں پڑھتے ہیں یا ان کے ساتھ اس کے احساسات اتنی زیادہ جڑی نہیں ہیں پڑھائی کے ساتھ، تو ان کے احساسات کو چھوڑنے کے لیے ان کو موٹیویشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو کہ دیکھیں آپ اس فیوچر میں آپ یہ بنوں گے، یہ ایسے ہو جائیں گے، اس طرح کی سہولیات. یہ جب ان کو وہ سہولیات فیوچر میں نظر آتے ہیں نا، تو وہ پھر پڑھنے لگتے ہیں، پھر دن رات محنت کرنے لگتے ہیں. اور اگر ان کو یہ کہیں کہ یہی ٹائم ہے، چند مثال دے دیں کہ ہم افسوس کر رہے ہیں کاش ہم اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کر رہے ہوتے، یا یہ کر رہے ہوتے، یا فلاں بھی نہیں یہ افسوس کیا. یا ایک شخص نے مثلا 40 سال کے بعد انہوں نے اسٹڈی شروع کیے، اس کا کیا وجہ تھا، کیا محرک تھا پیچھے ان کے کہ کیوں انہوں نے 40 سال بعد انہوں نے اسٹڈیز شروع کیے، اور پھر اس نے پڑھا، اور پھر وہ آگے دنیا کو نکلا، اور ایک بہت بڑی حکیم بن گئے. وہ کون تھا؟ لقمانی حکیم تھا یا کون؟ جو 40 سال کی عمر میں انہوں نے سٹارٹ کیے تھے اسٹڈیز.
ہاں تو کوئی ایسا تھا تو وہ دنیا کا دیکھے لقمان حکیم جو دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو اسی طرح اسٹڈیز اگر انسان کو کرنا ہے پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے ورنہ آپ سے اور بات کرنی تھے اور زیادہ بات کرنی تھے اس وجہ سے انشاءاللہ پھر بات کریں گے. ضرور کال کرتی رہے. صحیح ہے. ہاں جی بالکل. بڑی اچھی بات کہی ویبر کو آپ نے. آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی بات یہ کہی ہے آپ نے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل. ہاں کیسے انسان پڑھتے ہیں کس طرح کے ساتھ ساتھ. بہت اچھا. اوکے اللہ حافظ. خدا حافظ. تو ٹیکنیکس میں بتا رہا تھا. ایک ٹیکنیکس تو آپ نے دیکھے ماریا کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بہت ساری ٹیکنیکس سیکھے کہ کیسے ہر چیز کے ساتھ احساسات کو. ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہر چیز کے ساتھ احساسات کو کیسے جوڑا جائے. مثال اسٹڈیز کا تو آپ کو بینیفٹس کا پتہ ہے کہ بینیفٹس آپ کو اگر ملتے ہیں اس بینیفٹس کو انسٹال کریں اندر, اس کو سیو کریں. جب آپ انسٹال کرتے ہیں سیو کرتے ہیں اس چیزوں کو تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. وہاں پر ایک فولڈر بنائیں اپنے ذہن میں جہاں پر آپ نے ان کے بینیفٹس رکھی ہے, اس کے جو خوبیاں ہیں جو اچھائیاں اس کے آپ نے رکھی ہے اسٹڈیز کی یا کسی بھی کام کے. تو جب وہ آپ کو یاد آتے ہیں یا لکھ لیں جیب میں ڈال دو. جب آپ نکال لیں گے پڑھیں گے کہ اس کے یہ خوبیاں ہیں تو آپ پڑھنے لگیں گے. کوئی بھی زندگی کا کام کرنا ہو اسی طریقے سے کر لیں. کوئی کام آپ کے لیے سخت نہیں لگیں گے. کوئی بھی اگر کام آپ سے ہوتے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے. اگر آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہے تو کیا کرنا چاہیے. اس صورت میں آپ کو کرنا ہوگا کہ اس کام کو فیوچر میں دیکھو. جو آج آپ سے آپ نے کر لیے وہ کام تو فیوچر میں آپ کے لیے وہ کتنا بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں. اور اس کی خوبیوں کو لکھ لیں یا ذہن میں انسٹال کریں تو بس وہی جب آپ پڑھتے جاتے ہیں تو وہ کام آپ دیکھیں آپ سے ہو جائے گا. ابھی شرط لگاؤں گا ابھی آپ لکھیں جو کام آپ سے نہیں ہو رہے وہ ابھی لکھیں اور ابھی آپ تھوڑے سے آپ کاغذ پہ لیو. اسی دوران آپ کو احساس ہوگا اس کی خوبیوں کو لکھیں. اسی دوران آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. اور ضرور مجھے پھر کال بھی کریں. اسی طرح انشاءاللہ میں ایک چند اور ٹیکنیکس آپ کو اگلے پروگرامز میں ضرور بتاؤں گا. تو اب پروگرام کا وقت نہیں ہے اور میرے ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں اور میرے سیمینارز کو کراچی, اسلام آباد اور پنڈی میں, لاہور میں, پی سی ہوٹلز میں ہمارے ہو رہی ہیں سیمینارز. ہمیں کال کریں اور ہمارے سیمینارز کو لازمی جوائن کریں. آئیں ایک بار. کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں لیکچر ہوں گے میرے تھوڑی دیر, آپ میرے لیکچر کو سن لیں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ہمارا فرض بنتے ہیں کہ اس معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں. ہم اس لوگوں میں چینج لانا چاہتے ہیں, دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہمیں انسانوں نے, اللہ نے ہمیں بھیجا گیا اس دنیا میں اشرف المخلوقات کے ناطے. ہم اس دنیا کو, اس کائنات کو مسخر کرنے کے ہمیں صلاحیت دی اور ہمیں کرنے چاہیے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.